قضا نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے؟ مفتی صاحب مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ میری کتنی نمازیں چھوٹ چکی ہیں، تو میں ان نمازوں کو کیسے پڑھوں یا کیسے توبہ کروں جس سے ہماری وہ نمازیں معاف ہو جائیں؟ دیکھیے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قضا نمازیں ہو جاتی ہیں بہت ساری، اور انہیں یہ بھی یاد نہیں ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی کتنی رکعتیں، کتنی نمازیں، کتنے وقت کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، اور ان قضا نمازوں کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس ٹائم پڑھنا چاہیے، اس کی نیت کیسے کرنا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ فل ڈیٹیلز آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سوتا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے اور نماز کا وقت نکل جائے تو اس نماز کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو یاد آنے پر پڑھ لے۔ یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ اس طرح سے شب برات میں، شب قدر میں، اس انداز میں، اس طریقے سے اگر کوئی بندہ نماز پڑھ لے، نفل پڑھ لے، تو بس اس کی جتنی بھی پچھلی ساری قضا نمازیں ہوں گی وہ معاف ہو جائیں گی۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، ایسا کہیں حدیث پاک میں، قرآن کریم میں نہیں آیا ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ 2 یا 4 رکعت پڑھ لو اور ساری زندگی کی قضا نمازیں آپ کی معاف ہو جائیں۔ آپ کچھ سوچ کر دیکھیں کہ آپ نے کسی سے 10,000 روپے لیے، آپ کے اوپر قرضہ ہے، اب آپ اس کو 10,000 کی جگہ 10 روپے پکڑائیں اور کہیں بھائی بس یہ 10 روپے لے لو اور معاف کر دو ہمیں، تو کام بنے گا؟ قرضہ اترے گا؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ بھلے آپ لیٹ ہو گئے، بعد میں آپ کو یاد آیا کہ یار اس کا قرضہ دینا چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کو پورا پیسہ اس کا واپس کرنا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ جب وہ آپ کے اوپر سے قرضہ اترے گا، نماز بندے کے اوپر فرض بھی ہے، اللہ کا قرض بھی ہے، تو اس کو ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور نماز کا کفارہ ہی آقا علیہ السلام نے بتلایا۔ کفارہ کہتے ہیں بدلے کو، کہ بس وہ آپ نے یہ کر لیا، اس کے بدلے یہ ہو گیا، بس کفارہ ہو گیا۔ تو لوگ بتا رہے ہیں کفارے کہ آپ کفارہ اس طرح سے کر لو، یہ پڑھ لو اور آپ کی نمازوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر نماز بندہ پڑھنا بھول جائے، وقت نکل جائے، یاد ہی نہیں تھا اس کو، ٹائم نکل گیا، یا پھر سوتا رہ جائے اور اس کو نماز کا خیال ہی نہیں رہا، اٹھا بعد میں اوہو لو ہماری نماز چھوٹ گئی، تو اس کا کفارہ یہ ہے اور صرف یہ ہے کہ وہ بندہ اس نماز کو، قضا کو ادا کرے۔ تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ آپ کی جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں ان کو آپ کو ہر حال میں ادا کرنا پڑے گا، ان قضا نمازوں کو پڑھنا پڑے گا۔ اب طریقہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی نمازوں کو جوڑیں کہ ہماری کتنی رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں، یا کتنے دن کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، یا کتنی سالوں کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، یہ پورا ایوریج آپ لگا لیں۔ اب ایگزامپل آپ کو دھیان نہیں ہے کہ آپ بالکل نہیں دھیان لگا پا رہے ہیں کہ ہمیں دھیان ہی نہیں ہے کتنے ٹائم سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کتنے ٹائم کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہم نماز پڑھ کتنی سال سے رہے ہیں۔ ایگزامپل ہماری عمر ہے 24 سال۔ اب ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں کہ میں نے 2 سال سے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، یا 4 سال سے اب ہم نمازیں پڑھنے لگے، لیکن اب ہمیں دھیان نہیں ہے کہ ہماری پچھلی نمازیں کتنی چھوٹی ہوئی ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب سے نماز پڑھ رہے ہیں اس ٹائم کو دیکھیں کہ یہ نماز پڑھنے والا جو وقت ہے، ٹائم ہے، اور یہ سال ہیں، کتنے سال ہم نے نماز کو پڑھا ہے۔ اس وقت سے لے کے، یعنی جب سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس ٹائم سے لے کر بلوغت تک دیکھیں کہ جب آپ 15 سال کے تھے، بالغ ہو گئے، تو اس بالغ ہونے کے بعد آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، 4 سال سے شروع کی، تو اب اس ٹائم سے لے کے بالغ ہونے سے لے کے جب تک سے ہم نے نمازیں شروع کی ہیں، وہ ٹائمنگ کی وہ جو وقفہ ہے وہ کتنے سال بن رہے ہیں، تو ان سالوں کو آپ کو ان سالوں کی نماز کو ادا کرنا ہے، یا کچھ مہینے بن رہے ہیں تو ان کو ادا کرنا ہے، یا کسی کی کچھ نمازیں 2-4 نمازیں چھوٹ گئیں بیچ میں سفر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، چھوڑنا نہیں چاہیے، اجازت نہیں ہے، بس 2 ہی کنڈیشن میں نماز کو قضا کرنے کی اجازت ہے۔ ایک جب بندہ سوتا رہ جائے، نماز کا ٹائم نکل جائے، یا بندہ بھول جائے اور دھیان نہیں رہا، بالکل 1% بھی نماز کا وقت نکل گیا، ورنہ انسان گناہگار ہوگا۔ بہرحال قضا پھر بھی اس کو ادا کرنا پڑے گی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایوریج لگا لیں، یا جو نمازیں چھوٹی ہوئی یا چند نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، یا سالوں کی چھوٹی ہیں یا مہینوں کی چھوٹی ہیں، ایوریج لگا لیں، اور پھر اتنی ہی نمازوں کو آپ پڑھیں۔ اب آپ ان نمازوں کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ مکروہ جو 3 اوقات ہیں نا، سورج نکلتے ٹائم، سورج بالکل سر پہ ہو، سورج بالکل ڈوبتے ٹائم، ان 3 اوقات مکروہ ہیں، مکروہ اوقات ہیں، بچ لیں، پرہیز کر لیں، باقی اس کے علاوہ کسی بھی وقت آپ نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں۔
اب ان کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فجر میں نیت باندھی، اب آپ فجر کی فرض نماز پڑھنے سے پہلے پہلے کتنی بھی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 10 بجے پڑھ سکتے ہیں، 9 بجے پڑھ سکتے ہیں، ظہر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء سے پہلے عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جو نمازیں پڑھنا چاہ رہے ہیں نا، فجر کی پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کی قضا پڑھ لو، ظہر پڑھ لو۔ ایک دن میں چاہیں 10 دن کی نمازوں کی قضا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ ایسے نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو پھر بہتر طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ یہ گمان کر لیں آپ کے کتنے سال کی نمازیں چھوٹی ہیں، اور آپ ہر نماز پڑھنے سے پہلے قضا کی نیت کر کے قضا نمازوں کو پڑھیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے 2 رکعت فرض قضا کی نیت سے پڑھ لیے، تو آپ کی 2 رکعت پچھلی نماز ہو گئی۔ پھر آپ نے ظہر میں ظہر پڑھنے سے پہلے بعد میں 4 رکعت ظہر پڑھ لی، تو آپ کی پچھلی ظہر کی ایک دن کی نماز ظہر کی قضا ادا ہو گئی۔ پھر عصر پڑھ لیں، مغرب پڑھ لیں، عشاء پڑھ لیں۔ اس طرح سے اگر آپ روزانہ کی نمازوں میں فرض ادا کرتے رہیں تو 10 سال میں آپ کی 10 سال کی پچھلی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو صرف فرض پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ سنتیں یا نفلیں آپ کو نہیں پڑھنا ہے، اور جو فجر کی سنتیں ہوتی ہیں یہ اگر آپ اسی دن پڑھ لیں فرض کی قضا، ایگزامپل آج ہماری فجر کی چھوٹ گئی، اب ہماری 8 بجے آنکھ کھلی، اب ہم چاشت کے وقت سے پہلے یعنی 10-11 بجے سے پہلے اگر ہم فجر کی نماز کی قضا کو ادا کر رہے ہیں تو سنتیں بھی پڑھیں گے، لیکن صرف اسی دن کی، پچھلے دن کی نہیں پڑھ سکتے۔ اسی دن اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو سنتیں بھی پڑھیں گے، اور اگر چاشت کا وقت نکل گیا تو اس کے بعد صرف آپ کو فرض پڑھنا ہے، پھر فجر کی سنتوں کو نہیں پڑھنا ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں، اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔